شہیدی صاحب، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہے، جو آپ نے جس مکتب کا آغاز کیا وہ سب کے لیے ہے، بلکہ اپنوں کو کہہ رہے ہیں کہ شاید چین بھی جانا پڑے تو جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے. ایسے حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ توریت لے آؤ تو اس سے فیصلے کروں، زبور لے آؤ اس سے فیصلے کروں. حضرت امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو کہ رومی آ رہے علم سیکھ کے جا رہے ہیں. اور ایسے ہی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد باقر اور پھر امام جعفر صادق، آپ تمام پہ ہمارا سلام ہو، سب کے لیے ایک درسگاہ کھول رہے ہیں جس میں ہر بندہ آ رہا ہے. اور پھر یہ جو دیگر مسالک ہیں، مکتب فکر ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں. وہ کام آپ لوگ کیوں نہیں انجام دیتے کہ سب کو سمو لیں اور ایسی درسگاہ بن جائے؟ پھر شاید مساجد بھی ایسی بنے. آج کیوں نہیں ہوتا یہ؟ سوال آپ کا بڑا جامع اور خوبصورت ہے، لیکن اس کا جواب لمبا ہے. میں بہت اختصار کے ساتھ بات عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علوم اب اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں کہ کسی ایک جگہ تمام علوم کا یکجا اور ایک خاص لمٹ کے اندر اور مدت کے اندر پڑھایا جانا ممکن نہیں ہے. اچھا، جس طرح سے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، آپ کی صرف آنکھ کی پتلیوں کے حوالے سے اتنے انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں کہ اس پر ریسرچ کرنے والا کسی اور حصے پر ریسرچ کر ہی نہیں سکتا. صحیح. اسی طرح سے دینی علوم میں بھی یہ وسعت آ گئی ہے. اچھا، آئیڈیل یہی ہے کہ تمام علوم تمام انسانوں کو پڑھایا جائے. صحیح. ٹھیک ہے، آئیڈیل یہی ہے. صحیح. لیکن اب اس وسعت کی وجہ سے اب آپ کو شعبے بنانے پڑ رہے ہیں. اب دوسری طرف ایک اور مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ مسالک کی تقسیم اب گہری ہوتی چلی گئی ہے. اس گہری تقسیم کے نتیجے میں اب کوئی مسلک اپنی اگر ترویج چھوڑ دے تو اپنی موت آپ مر جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. لہٰذا اس کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہ اپنے مسلکی امتیازات پڑھائے. صحیح. یہ ہر مسلک میں ہے، صحیح. بلا کسی استثناء کے. اس لیے بھی اب یہ ایک مجبوری بن گئی ہے. صحیح. اب اس کا حل کیا ہے؟ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں. اچھا. ایک یہ کہ جو مذہبی مدارس اور دینی ادارے ہیں وہ اسی اسلوب کے ساتھ چلیں جس طرح سے چل رہے ہیں، لیکن چند ایک مضامین کا اضافہ کر دیں. اچھا، وہ کون سے؟ جو مضامین دوسرے مسالک کے ہاں پڑھائے جاتے ہیں ان سے خاص ہیں، وہ کم از کم اپنے طالب علموں کی آشنائی کے لیے پڑھا دیں کہ بھئی آپ اس موضوع پر یہ سوچتے ہیں، وہ اس موضوع پر یہ سوچتے ہیں. صحیح. مثلا فقہ کے موضوع پر بہت سارے ایسے فقہا اور علماء ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. الفقہ علی المذاہب الاربعہ، الفقہ علی المذاہب الخمسہ. تو اگر 5 فقہوں پر ایک ہی کتاب آئی اور ایک مسئلے کے حوالے سے 5 فقہوں کی تعبیرات اور تشریحات اس نے بیان کی ہیں، تو طالب علم جب 5 پڑھے گا تو جامع بنے گا نا. صحیح. نقصان دہ تو نہیں ہے نا. اس سے کم از کم دوسرے کو سمجھنے کے حوالے سے اس کو فائدہ ہوگا نا. تو ہمیں اس روش پر کام کرنا چاہیے جس سے دوسروں کے بارے میں کم از کم نفرت کی بجائے علم کی حد تک آگہی ہو سکے. علم کی حد تک اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ نفرتوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. ایک دوسری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں، ان سرکاری اداروں میں نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. ایک تو حصہ وہ ہے ہی جس کا تعلق مختلف علوم سے ہے، معاشرتی علوم سے، انسانی علوم سے. اس میں کوئی سروکار نہیں ہے، چونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن جو موضوعات ایسے ہیں جس کا تعلق مذہب سے ہے، اس میں اس کے 2 حصے بنا دیے جائیں. ایک وہ کامن حصہ جس پر سب کا اتفاق ہے، ایک وہ امتیازات جس پر باقی مختلف مسالک کی مختلف آراء ہیں، یہ لکھ دی جائیں بھئی یہ اس مسئلے میں اس فقہ یا اس مکتب کا یہ نقطہ نظر ہے. اور اتفاقات زیادہ ہوں گے میرے خیال ہے. یقیناً ایسا ہے، 97-8% اتفاقات ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر جو لوگ باہر سے آ کر انتشار پھیلاتے ہیں ان کو انتشار پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ بچوں کی ذہنیت جو ہے جاہلانہ نہیں ہوگی، عالمانہ ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل ہے یہ، بشرطے کہ ہم عملی طور پر قدم اٹھانے کا ارادہ کر سکیں. صحیح، بہترین بہترین. بس یہ میرا آخری سوال